کا بیٹا جس کو حضور نے کہا اللہ تمہیں قرآن کی علم تعویل سکھائے، وہ فرماتا ہے کہ فضل کیا ہے؟ فرماتے ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ وہ آمینہ کا لال حسنین کے نانا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن حضور کی ہمارے یہاں الحمدللہ محافل میلاد ہوتی ہے، گھر گھر میں، مسجد میں بھی، ہر جگہ پر۔ اصل میلاد یہ ہے کہ ہم حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار بھی کریں اور ہم صاحب میلاد کی سیرت کے ساتھ، اس کی زندگی کے ساتھ، اس کی سنت کے ساتھ بھی تعلق کو مضبوط اور پیدا کریں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی، میرے امتیوں میری سنت پر عمل کرو، میرے طریقے پر عمل کرو۔ ایک سنت پر عمل کرو گے، من تمسک بسنتی، حضور نے فرمایا جس نے میرے ایک سنت پر عمل کیا، عند فساد امتی، جب میرے امت کے بگاڑ کا وقت پیدا ہو جائے، جب میرے امت کا حالت خراب ہو جائے۔ یا رسول اللہ، امت کی حالت کب خراب ہوگی؟ وہ جیسے مبارک فرماتے ہیں امام ربانی صاحب مبارک، ہمارے بزرگ طریقین قشبندیہ کی، کہتے سنہ 1000 کے بعد جب حضور کی وصال مبارک کو 1000 سال پوری ہو گئی، امت کے بگاڑ کا، فساد کا وقت شروع ہوا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو فساد امت کے وقت ایک سنت پر عمل کرے گا، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، اللہ کریم اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک شہید کا نہیں، 5 کا نہیں، 10 کا نہیں، 50 کا نہیں۔ ارے شہید کا کیا مقام ہے میرے بھائیوں؟ شہید کا کیا مقام ہے؟ شہید کا جب قطرے خون پہلا قطر زمین پر گرتا ہے، اس کے گرنے سے پہلے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یغفر للشہید کل ذنب، اللہ شہید کی تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، صرف حقوق العباد کے علاوہ یا قرض ادھار کے علاوہ، باقی تمام خطا اللہ اپنے تمام حقوق اس کے لیے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کے نبی کی سنت، ایک دستار ہے نا، یہ ہمارے سیفیوں کا پہچان نہیں ہے، نہ ہم سیفیوں کی نشانی ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی نشانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے حضور سے محبت ہوگی اس کو حضور کی سنت سے بھی محبت ہوگی۔ حضور نے ایک نماز بغیر دستار کی ثابت نہیں ہے کہ پڑھی ہے، ماں سوائے حج کی یا عمرے کی۔ اسی طرح آپ مبارک نے داڑھی مبارک رکھی تھی، آپ مبارک کو جس چیز سے آپ مبارک کا تعلق رہا، حضور کی غلام کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کے ساتھ تعلق کو پیدا کریں۔ تو اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم حضور کی غلامی بھی کریں، آپ سے محبت بھی کریں، اور آپ مبارک کے مبارک سنتوں اور طریقے پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اگلی بات الحمدللہ ثم الحمدللہ، ذکر کے محفل، اللہ کی یاد کے محفل ہے۔ یہ ہمارے جس طرح جسم ہے نا، ہمارے باڈی ہے، ہمارا جسم ہے، ہمارا دماغ، ہمارا دل، پھیپھڑے، جگر، معدہ، یہ ہمارا عضلاتی نظام، عصبی نظام، قلب کا نظام، یہ ہمارے جسم کا نظام ہے۔ اللہ نے اس کے علاوہ ایک اور دسترخوان پیدا کیا ہے، ایک اور دنیا اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے ہمیں روحانیت، روح عطا کی ہے۔ اللہ نے ہمیں باطن، قلب، القلب، فؤاد کا نظام عطا۔ ایک تو ایک لوتڑا ہے گوشت کا، ایک اس کا اصل ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمارے جسم کو نہیں دیکھتا، ہمارے شکل کو نہیں دیکھتا، فلان قبیلے سے ہے، فلان نسب سے، یہ تو ہمارے پہچان کے رہے۔ اللہ کریم کیا دیکھتا ہے؟ وہ ہم اور آپ کی قلب، ہماری باطن کی طرف دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ یہ میرا بندہ کتنا مجھے یاد کرتا ہے، اس کا باطن صاف ہے کہ نہیں ہے۔ ایک کم 100 بیماریاں اللہ نے ہمارے قلب میں ڈالی ہے۔ مسلمان سالک ذاکر کیا کرے گا؟ ان بیماریوں کو دور کرے گا۔ اس کا نسخہ کیا ہے؟ کسی شیخ کامل کی نسبت ہے، کسی اللہ والے کی نسبت ہے، کسی مرشد کی نسبت میں حاصل کر کے لے کر اپنے قلب کو غفلت سے نکالنا ہے۔ مرشد کامل مل جائے، جناب سیدنا بلال حبشی، حبش سے آیا ہوا، سلمان فارس سے آیا ہوا، صہیب روم سے آیا ہوا، محبوب کے چہرے پر نظر پڑی، آئے ہائے ہائے، وہ بادشاہوں کے بادشاہ بن گئے۔ اسی لیے عارف رومی فرماتے ہیں کہ مرشد کو پکڑو، جب تک مرشد نہیں ہوگا تمہارا نفس صاف نہیں ہوگا، مرشد کامل نہیں ہوگا، بشرط کہ مرشد کامل ہو،
فریبی نہ ہو، ڈاکو نہ ہو معاذ اللہ، ناقص نہ ہو، غافل نہ ہو، جس کو لطائف کا پتہ نہ ہو، جس کو آپ کے باطن کے بارے میں علم نہ ہو، جس کو توجہات کا پتہ نہ ہو اور سنت پر عمل نہ ہو۔ اگر آپ کو کامل مرشد مل جائے، شیخ کامل مل جائے، اس کے صحبت پکڑو، اس کے نسبت میں آؤ، اس کی تربیت میں آؤ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ سمجھو۔ اللہ کریم نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو خلیفہ قرار دیا اور تمام